اے میرے آقا، بندے حلوتوں میں تیرا قرب ڈھونڈتے ہیں۔ تیری عظمت کے گیت سمندر میں مچھلیاں گاتی ہیں، اور تیرے مقدس جلال کی وجہ سے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ دن کی روشنی، رات کی تاریکی، گھومنے والا آسمان، منور چاند، چمکیلے تارے، سب تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ہر چیز ایک انداز کے مطابق ہے، کیونکہ تو غنی اور قہار ہے۔ سن 95 ہجری کی ایک بابرکت رات میں بصرہ کے ایک نیک سیرت انسان اسماعیل کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے تھی، تاہم چوتھی کا نام رابعہ رکھا گیا۔ حضرت رابعہ بصری کا تعلق اسلام کے ان پاک خواتین میں ہوتا ہے جن کی زندگی ابتدا سے انتہا تک درویشی اور بے نیازی کا عملی نمونہ ہے۔ پیدائش کی رات آپ کے والد کے ہاں نہ تو اتنا تیل تھا کہ جس سے ناف کی مالش کی جاتی، اور نہ ہی اتنا کپڑا تھا کہ جس سے آپ کو لپیٹا جا سکتا۔ حتیٰ کہ والدہ نے کہا کہ پڑوسی سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ میں گھر میں کچھ روشنی کر لوں، تو آپ صرف ہمسائے کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ دروازہ نہیں کھل رہا، کیونکہ آپ نے یہ عہد کیا تھا کہ خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سہارا ان کے سر سے اٹھ گیا، اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئیں۔ آپ بھی ایک طرف کو چل دیں، اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا، اور کچھ دن بعد بڑی قلیل رقم میں آپ کو فروخت کر دیا، اور اس شخص نے گھر لا کر بے حد مشقت آمیز کام آپ سے لینے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھی کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنی زور سے گری کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سر سجود ہو کر عرض کی کہ یا اللہ، میں بے یار و مددگار تو پہلے ہی تھی، اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ اچھے ندائے غائب آئی کہ اے رابعہ، غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے ہاں پہنچ گئیں، اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں اپنا روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتی۔ ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی، اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا اور ایک کونے میں آپ کو سجدے میں پایا، اور آپ کے ارد گرد نور دیکھا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھی، اے اللہ، اگر میرے بس میں ہوتا تو ہر وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کام محکوم بنا دیا ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کے آقا بہت پریشان ہو گئے اور یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت کے بجائے الٹا ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر دیا اور فرمایا کہ اگر آپ یہیں قیام کریں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، اگر آپ کسی اور جگہ جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں اور ذکر و شکر میں مشغول ہو گئیں۔ آپ شب و روز میں 1000 رکعات پڑھا کرتی تھیں، اور گاہے بگاہے حضرت حسن بصری کے وعظ میں بھی شریک ہوتی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ گاتی بجاتی تھی اور بعد میں توبہ طائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشین ہو گئیں۔ آپ نے علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے کوفے کا رہتے سفر باندھ لیا، جو اپنے وقت میں بہت بڑا عالمی مرکز تھا۔ وہاں سے انہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم حفظ کیا، اس کے بعد درویشی اور احادیث کی تعلیم حاصل کی۔ اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کا وعظ سن کر بڑے بڑے محدث اور فقہا حیران رہ جاتے۔ ان کی بارگاہ معرفت میں بڑے بڑے صوفیاء اور محدث آتے تھے۔ ان میں سے سر فہرست امام صوفیاء سوری ہیں۔ اس کے علاوہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت رابعہ بصری سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری بہت کم گفتگو کرتی تھی، اگر کوئی سوال پوچھتا تو مختصر سا جواب دیتی تھی اور بعد میں قرآنی آیات کا حوالہ دیتی تھی۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں، اس لیے قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہیں بولتی کہ کہیں میرے منہ سے بری بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں۔ حضرت امام غزالی اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں،
کہ حضرت رابعہ نے اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی جس بحث کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احسان اور انعام ہے جو وہ اپنے بندوں پر کرتا ہے، اور جس حب الہی کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد دیدار الہی اور جمال خداوندی ہے، اور یہی محبت سب سے بہتر ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی؟ تو فرمایا کہ مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر ان میں سے مجھے نجات مل جائے تو میں نکاح کر لوں۔ پہلی یہ کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ معلوم نہیں۔ آپ نے کہا کہ دوسری یہ کہ میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا کہ بائیں ہاتھ میں، اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو دائیں طرف سے لے جایا جائے گا اور دوسرے گروہ کو بائیں طرف سے، تو میں کس جانب سے جاؤں گی؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو معلوم نہیں۔ تو حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ جسے اتنے سارے غم ہو وہ عورت شوہر کی خواہش کیسے پوری کر سکتی ہے؟ اس کا دل ہر وقت خوف الہی سے معمور رہتا ہے، اور وہ اپنے خوف جہنم اور خواہش جنت سے بے نیاز ہو کر خدا کو یاد کرتی تھی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کو یاد کیا جائے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس محبت کا مقصد خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہو ہمیشہ روتی رہتی۔ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کی ہے، ڈرتی ہوں کہ مرتے وقت آواز نہ آئے کہ رابعہ تو ہمارے لائق نہیں۔ وہ ہمیشہ کھردرے کمبل کا کرتا پہنتی تھی اور وصیت فرماتی تھی کہ میں مرنے کے بعد بھی اسی میں دفن ہو جاؤں۔ ان کے انتقال کے بعد ایک خاتون نے انہیں خواب میں دیکھا کہ بہت ہی قیمتی ریشمی کرتا پہنے ہوئے تھی۔ خاتون نے سوال کیا کہ کمبل کا کرتا کہاں گیا؟ تو جواب میں کہنے لگیں کہ اس کرتے کے بدلے رحمان نے یہ کرتا عطا کیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ قرب الہی کا کوئی طریقہ بتائیں، تو جواب دیا کہ قرب الہی کے لیے یاد الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ وہ اپنی دعاؤں میں اپنے اشعار کے ذریعے بیان کرتی تھی۔ اس دعا کو اکثر راتوں کو چھت پر جا کر پڑھا کرتی تھی۔ اے میرے مالک، ستارے چمک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں نیند سے بند ہیں، ہر کوئی اپنی خلوت میں ہے، میں یہاں تیرے ساتھ اکیلی ہوں۔ اے مالک، اگر میں دوزخ کے عذاب کے ڈر سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جھونک دے، اگر میں جنت کی توقع میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں محض تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے حسن لازوال کو پوشیدہ نہ رکھنا۔ وہ فرماتی تھی کہ کوئی انسان کس طرح توبہ کر سکتا ہے جب تک اس کا مالک اس کو اس کی توفیق نہ دے اور اسے قبولیت نہ بخشے۔ اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم بھی اس کی طرف رخ کرو گے۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ ابلیس کو دشمن تصور کرتی ہیں؟ فرمایا کہ میں تو رحمان کی دوستی میں مشغولیت کی وجہ سے ابلیس کی دشمنی کا تصور ہی نہیں کرتی۔ عالم حواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ کیا تو مجھے محبوب رکھتی ہے؟ تب رابعہ نے عرض کیا کہ وہ کون بد نصیب ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب نہ رکھتا ہو، لیکن میں تو خواب الہی میں ایسی غرق ہوں کہ اس کے سوا کسی کی محبوبیت کا تصور تک نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کسی کی محبوبیت کا احساس تک نہیں باقی رکھتی۔ لوگوں کے اس سوال پر کہ محبت کیا شے ہے، آپ نے فرمایا کہ محبت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، کیونکہ پورے عالم میں کسی سے اس کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا گیا۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں کیا وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر نظر نہ آتا تو عبادت کیوں کرتی؟ آپ سے سوال کیا گیا کہ خدا بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب بندہ محنت پر اس طرح شکر ادا کرتا ہے جیسا کہ نعمت پر کرتا ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتی تھی کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ پھر فرمایا کہ معرفت توجہ اللہ کا نام ہے، اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ خدا سے پاکیزہ قلب طلب کرے، اور جب عطا کر دیا جائے تو پھر اسی وقت اس کو خدا کے حوالے کر دیں، تاکہ حجابات حفاظت میں محفوظ رہ کر محلوق کی نگاہوں سے پشیدہ رہیں۔
حضرت صالح عامری فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو آخرکار کسی نہ کسی وقت کھول ہی دیا جاتا ہے۔ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا یہ جملہ سن کر سوال کیا کہ آخر وہ کب کھلے گا، کیونکہ وہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت صالحہ کو آپ کی دانشمندی پر مسرت ہوئی اور اپنی کم عقلی پر رنج ہوا۔ کچھ لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو آپ دانتوں سے گوشت کاٹ رہی تھیں، تو پوچھا گیا آپ کے پاس چھری نہیں ہے جو دانتوں سے گوشت کاٹ رہی ہیں؟ فرمایا کہ میں محض اس خوف سے چاقو چھری نہیں رکھتی کہ کہیں وہ میرے اور میرے محبوب کے رشتے کو منقطع نہ کر دے۔ ایک مرتبہ مسلسل 7 شب و روز روزے رکھے، شب میں قطعاً آرام نہیں کیا اور 8ویں دن بھوک کی شدت نے فریاد کی کہ مجھے کب تک اذیت دوگی؟ تو اسی وقت کوئی شخص کھانے کی کوئی چیز پیالے میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ لے کر شمع روشن کرنے اٹھی، اسی وقت پیالہ گر کے ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے ایک آہ بھر کے اللہ سے عرض کیا کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے؟ ندا آئی کہ اگر دنیاوی نعمتوں سے طلبگار ہو تو ہم عطا کیے دیتے ہیں، لیکن اس کے عوض میں اپنا درد تمہارے قلب سے نکال لیں گے، اس لیے کہ ہمارے غم اور غم روزگار کا ایک قلب میں رہنا ممکن نہیں۔ یہ ندا سنتے ہی دامن امید چھوڑ کر اپنا دل دنیا کی محبت سے اس طرح خالی کر دیا کہ جس طرح موت کے وقت مرنے والا آخری امید چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ اس طرح دنیا سے کنارہ کش ہو گئی کہ ہر صبح کہتی، اے اللہ مجھے اپنی جانب اس طرح متوجہ فرما دے کہ اہل جہاں مجھے تیرے سوا کسی کام میں مشغول نہ دیکھیں۔ بصرہ کے ایک شیخ نے آپ کے پاس جا کر بیٹھے اور باتوں باتوں میں دنیا کی شکایتیں کرنے لگے، تو رابعہ نے فرمایا کہ غالباً آپ کو دنیا سے بہت لگاؤ ہے، کیونکہ جو شخص جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا سے لگاؤ نہ ہوتا تو کبھی دنیا کا اس کثرت سے ذکر نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ نے مجلس میں مشائحین سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ جائیں، ملائکہ کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر آ گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی کہ اے مطمئن نفس، اپنے خدا کی جانب لوٹ چل۔ کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آنا بند ہو گئی، تو لوگوں نے جب اندر جا کر دیکھا تو روح پرواز کر چکی تھی۔ مشائحین کا قول ہے کہ رابعہ نے کبھی خدا کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواہ کی، اور محلوق سے کچھ طلب کرنا تو درکنار مالک حقیقی سے بھی کچھ نہیں مانگا، اور انوکھی شان سے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔